ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری چیز جس پر ایک مسلمان کو مسلمان بننے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے وہ اللہ کی کتابیں اور اللہ کے صحیفے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں خود اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں اس کا حکم فرمایا اور مومنین کی صفات میں سے تذکرہ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر جو کچھ نازل کیے گئے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بندوں تک اپنے پیغام پہنچائے ہیں۔ پیغام دو طریقے سے پہنچائے ہیں۔ اللہ نے کچھ کتابیں نازل فرمائی، کچھ صحیفے نازل فرمائے۔ کتاب سے مراد بڑی کتاب ہے، صحیفے سے مراد چند اوراق کی چھوٹا کتاب جسے کہہ سکتے ہیں وہ نازل فرمائے۔ 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں، وہ مشہور 4 کتابیں یہ ہیں۔ نمبر 1 تورات، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی اور یہ عبرانی زبان میں تھی اور آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب تھی، تختیوں میں لکھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور بلایا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کوہ طور پر آئیں اور وہاں آ کر آپ 30 رات عبادت کریں، روزے رکھیں، پھر ہم آپ کو کتاب تورات دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے 30 دن عبادت کی۔ اللہ نے فرمایا 10 دن اور کریں۔ 10 دن انہوں نے اور عبادت کی تو اللہ نے تورات عطا فرمائی۔ وہ تختیوں شکل میں تھی، موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ دوسری کتاب زبور ہے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اور یہ سریانی زبان میں نازل ہوئی، سریانی زبان میں۔ قرآن کریم میں خود اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ اور تیسری کتاب انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عبرانی زبان میں نازل کی گئی۔ جس پیغمبر پر اللہ کتاب نازل فرماتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ اس پیغمبر کی اور اس پیغمبری قوم کی زبان کیا ہے، تو اس پیغمبر کی اور اس کی قوم کی زبان میں کتاب نازل ہوتی تاکہ ان کے لیے پڑھنا اور سمجھنا پھر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ چوتھی کتاب قرآن مجید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمائی۔ سورہ شعراء کے آخر رکوع میں تذکرہ ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام لے کر اترے ہیں۔ علی قلبک، اللہ نے آپ کے دل پر اتاری ہے، اس سے دل کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، اللہ کی سزاؤں سے ڈرائیں، قیامت کے دن کے حالات سے ڈرائیں، جرائم اور گناہوں کے انجام سے ڈرائیں۔ تو یہ قرآن کریم آخری کتاب ہے۔ صحیفے نازل ہوئے قرآن کریم میں ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ مضامین پہلے صحیفوں میں بھی ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ کے صحیفوں میں، ابراہیم کے صحیفوں میں۔ کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے، کچھ حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور انبیاء علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوتے رہے، لیکن ان صحیفوں کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے۔ اس وقت روئے زمین پر صرف قرآن مجید فرقان حمید اپنی اصلی شکل میں اللہ کا ہدایت نامہ موجود ہے۔ باقی تورات، انجیل، زبور اور صحیفے وہ سب بدل چکے ہیں، اور اس صرف مسلمان تعصب کی وجہ سے بات نہیں کہتے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ یہودیوں کے بارے میں فرمائی یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹاتے ہیں۔ تورات میں وہ تحریف کرتے تھے۔ انجیل کے آج جو نسخے موجود ہیں وہ 4 نسخے دنیا میں موجود ہیں، اور جو زبور ہے اس کا تو نام و نشان نہیں کی ملتا، صحیفوں کا نام و نشان نہیں ملتا۔ تو قرآن کریم بالکل محفوظ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا ویسے ہی آج بھی محفوظ ہے۔ تو قرآن کریم کی جو
خصوصیات میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے، قرآن کریم جیسے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، وہ آج بھی اسی اصلی شکل میں محفوظ ہے۔ اس کا کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی پیش، کوئی حرف، کوئی لفظ تبدیل نہیں ہوا۔ قرآن کریم میں خود اللہ نے اس کی گارنٹی دی، اللہ نے گارنٹی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورہ حجر پارہ نمبر 14 کے پہلے رکوع میں یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ قیامت قریب اٹھا لیا جائے گا، قرآن کریم کے جو حروف ہیں حدیث میں آتا ہے وہ اٹھا لیے جائیں گے، قرآن کریم مٹ جائے گا، اس وقت تک انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ جب سے یہ نازل ہوا ہے اس وقت سے آج تک ہر دور میں ہزاروں لاکھوں لوگ اپنے سینے میں سے یاد رکھتے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جسے اتنی بڑی تعداد میں لوگ سینے میں حفظ کرتے ہوں، یاد کرتے ہوں، جو قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ لوگوں نے بہت کوشش بھی کی، غیر مسلموں نے، آج تک کوئی بھی شخص قرآن کریم جیسی ایک صورت کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکا، جس کا معجزہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں وہ مہیمن علیہ، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے تمام ضروری مضامین جمع فرما دیے ہیں، قرآن میں اللہ نے محفوظ کر دی، اور اب فرمایا کہ یہ بھی ہدایت نامہ ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، وہ اس کو دیکھ کر عمل کریں۔ اس سے معلوم ہو کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں، کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، اسے اللہ نے محافظ بنا دیا، اور پہلی کتابیں منسوخ کر دی۔ کسی بھی مسلمان کے لیے تورات پر، انجیل پر، زبور کی کسی بات پر، یا اسی طرح پہلی کتاب جو صحیفے نازل ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک پر عمل کرنا جائز نہیں۔ البتہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جو تورات، جو انجیل، جو زبور اور جو صحیفے اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائے تھے وہ برحق تھے، وہ سچے تھے، لیکن اب محفوظ نہیں ہیں۔ یہ قرآن کریم کا مختصر سا تعارف ہے۔ قرآن عربی میں نازل ہوا، ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہماری ذمہ داری کہ ہم عربی سیکھیں اور قرآن کریم کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم اور تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.